اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآل محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ الخلاصہ کے دو لفظ کی پہلی قسم کیا ہوگی؟ دونوں مترادفان ہوں گے یا متباینان ہوں گے، اور یہ دو لفظ حقیقت میں کیا ہوتے ہیں؟ متباینان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دو لفظوں کی قسمیں کیا آ رہی ہیں؟ یا متباینان یا مترادفان۔ تو دو لفظ کیا ہیں؟ متباینان ہوں گے یا مترادفان۔ پھر متباینان جو حقیقت میں لفظ دو ہوتے ہیں متباینان، اس کی جو ہے نا آگے تین قسمیں، متقابلان، متخالفان اور متماثلان۔ متباین کا مطلب واضح ہمارے لیے نزدیک کہ یہاں پہ تباین سے کیا مراد ہے کہ لفظ جب دو ہیں تو معنی بھی کیا ہونے چاہیے؟ دو ہونے چاہیے، جتنے لفظ اتنے معنی، جتنے لفظ اتنے معنی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تباین کہتے ہیں، یعنی ہر لفظ کا اپنا ایک الگ معنی ہے، تو ہر لفظ دوسرے لفظ سے مختلف ہو گیا کس اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے۔ یہ جو معنی کے اعتبار سے مختلف ہونا ہے، یہ لغت میں اور جتنی بھی دنیا کی زبانوں میں چلے جائیں، اس کی کیا ہیں؟ تین قسم کی اقسام پائی جاتی ہیں، ایک تقابل، ایک تخالف، ایک تماثل۔ تقابل کو متقابلان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ لفظان کی صفت بناتے ہیں کہ دو لفظ جو آپس میں کیا ہے؟ متقابلان آ رہے ہیں۔ متقابلان اور متخالفان میں کہا ہم نے کہ وہ ایک ہی ہیں حقیقت میں دیکھا جائے تو ایک ہی ہیں۔ کیا مطلب؟ ایسے دو لفظ کے جن کے معنی آپس میں کیا ہوں؟ الگ ہوں، ڈیفرنٹ ہوں، جس کو عربی میں انہوں نے کیا تعبیر کیا؟ متغایران، ٹھیک ہے، یعنی متقابلان کی یہ تعریف کریں کہ وہ متقابلان دو ایسے لفظ ہوتے ہیں کہ جو دو ایسے معنوں کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ جو معنی کیا ہوں؟ آپس میں مختلف ہوں، ٹھیک ہے، اس سے بھی متقابلان کہیں گے اور اس سے متخالفان بھی کہیں گے اور اس سے متماثلان بھی کہیں گے، مختلف ہونے کو۔ لیکن اس مختلف کے ساتھ ساتھ اگر کیا آ جائے؟ تنافر آ جائے، ٹھیک ہے، ہیں تو مختلف لیکن مختلف کس حد تک پہنچ گئے ہیں؟ تنافر کی حد تک پہنچ گئے ہیں، نفرت کی حد تک پہنچ گئے ہیں، پھر اسے کیا کہیں گے؟ متقابلان کہیں گے۔ تو اچھا، یہ خلاصہ جو ہے نا آپ کے یہاں پہلے متخالفان لکھا ہوا ہے یا متقابلان لکھا ہوا ہے؟ متقابلان لکھا ہوا ہے، ہاں، جبکہ ترتیب میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ سب سے پہلے متماثلان ہے، پھر متخالفان ہے، پھر متقابلان ہے، یوں کر کے ترتیب ہے اس کی، ٹھیک ہے، تو ہونا بھی یہ چاہیے۔ متماثلان اور متخالفان دونوں ایک طرح سے ہو گئے کہ ان کے درمیان کیا تغایر ہے، اور متقابلان کیا ہو گیا؟ تنافر ہے، اور سب کے اندر کیا ہے؟ آپس میں تباین ہے، تباین کہیں تغایر کہیں ایک قسم کا۔ اچھا، پھر تخالف اور تماثل میں کیا فرق ہے؟ تماثل کیا مطلب؟ اگر آپ اس کو ایک حقیقت میں مشترک کے طور پر دیکھیں گے، رعایت کریں گے، یعنی کیا دو ایسے معنی مختلف کہ مع رعایت الاشتراک، مع لحاظ الاشتراک فی مفہوم واحد یا فی حقیقت واحدہ، یوں کر کے دیکھیں گے تو وہ کیا بنیں گے؟ تماثل بنیں گے، ٹھیک ہے۔ انسان اور حیوان جو گھوڑا ہے الگ ہیں، لیکن آپ اس کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ دونوں کے دونوں حیوان ہیں، پھر یہ متماثل بن جائیں گے، وگرنہ یہ کیا بنیں گے؟ متخالفان بنیں گے۔ یعنی متخالفان اور متماثلان میں انسان کی عقلی لحاظ ہے، عقلی لحاظ سے ہٹ کے دونوں ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان دونوں میں کیا ہے؟ صفات بھی آ سکتی ہیں اور ذات بھی آ سکتی ہیں۔ انسان اور فرس ہم نے ذات کی مثال دی، اور جناب علی اسود اور حلاوت مثال لے لیں، کس کی؟ صفات کی مثال لے لیں۔ منطق میں صفات سے کیا مراد ہے؟ کہ جن کا اپنا الگ وجود نہیں ہوتا، ہمیشہ کسی میٹیریل کے اندر، علیکم السلام، کسی میٹیریل کے محتاج ہوتی ہیں اپنا وجود ظاہر کرنے کے لیے، الگ سے وجود نہیں ہوتا۔ یہی جو دو مثالیں ہم نے دی ہیں، انسان اور فرس ذات کی مثال، اور اسود اور حلاوت، کالا اور جو میٹھا پن ہے، اسے دقیق تعبیر کیا کریں گے؟ سواد اور حلاوت، ٹھیک ہے۔ یہ جو کالا پن اور کیا ہے؟ میٹھا ذائقہ، یہ کس میں جائے گا؟ متخالفان میں بھی جا سکتے ہیں اگر آپ ان کو الگ طور پہ دیکھیں، متماثلان میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ان کو کیفیت کے طور پہ دیکھیں کہ یہ رنگ کا چینج ہونا اور ذائقے کا، یہ کیفیات کے نام ہیں مختلف قسم کی، تو ہیں تو دونوں کیفیتیں، ایک ہی کیفیت ہے، ایک کیفیت میں دونوں کو دیکھیں، یعنی ایک نقطے میں دونوں کو ایک کر کے دیکھیں تو پھر کیا ہے؟ یہ تماثل ہو جائے گا۔ اچھا، متقابلان میں کیا ہے؟ تنافر ہوتا ہے، اور متقابلان میں جو نقیضان ہیں نا، ان کا تعلق کیا ہے؟ ذات سے اور صفات دونوں سے ہو سکتے ہیں، لیکن باقی جو تینوں ہیں، عدم و ملکہ، ضدان و متضادفان، یہ تینوں کی تینوں کس میں جائیں گی؟ صفات میں جائیں گی، اس میں ذات نہیں ہوگی۔
کیونکہ ملکہ اور عدم ملکہ میں آپ کیا پہلے فرض کرتے ہیں کہ جس چیز کے اندر صلاحیت ہو کہ اسے یہ کہا جا سکے. جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جس کے اندر صلاحیت ہو کہ اسے یہ کہا جا سکے، اس کا مطلب ہے کہ جو اسے کہا جا رہا ہے وہ پھر کوئی الگ ذات نہیں ہے، وہ خصوصیات کا نام ہے، چند ایک کرداروں کا نام ہے، صفات کا نام ہے. تو لہٰذا کیا ہے، یہ ایک آسان پہچان ہے کہ جب بھی کوئی لفظ آپ کے سامنے آ جائے، دو لفظ جس طرح بھی تمرینوں میں آئیں گے، وہ پوچھیں کہ ہاں بھی بتائیں یہ دونوں آپس میں نقیضیں ہیں، متقابل کی کون سی قسم ہے. تو پہلے مرحلے میں آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ دو لفظ ایسے ہیں کہ جو کسی ذات کے اوپر دلالت کرتے ہیں، یعنی انسان ہے، فرس ہے، بکر ہے، ٹھیک ہے، شجر ہے، حجر ہے، کتاب ہے، ورقہ ہے، آسمان ہے، زمین ہے، اگر کسی میٹیریل اور ذات پہ دلالت کرنے والے الفاظ ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ تو تینوں میں نہیں جا سکتے، نہ عدم ملکہ میں آ سکتے ہیں، نہ ضدان میں، نہ متضادفان میں. بس ایک ہی کھاتا رہ گیا نکیزان میں ڈالنے کا. اور نکیزان میں ڈالنے کا کھاتا کب اس کا شمار ہوگا کہ جب ایک کیا ہوگا، عدم ہوگا، عدم مطلق، اور ایک کیا ہوگا، وجودی ہوگا. ٹھیک ہے، عدم و ملکہ میں کیا ہے، وہاں پر بھی ایک عدم ہے لیکن وہ مطلق عدم نہیں ہے، بلکہ وہ عدم کہ جس کے اندر کیا ہو، صلاحیت ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ نقیزان اور عدم ملکہ میں نقطہ اشتراک کیا ہے کہ دونوں میں ایک وجود ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے، عدم ہوتا ہے، دونوں میں عدم ہوتا ہے. لیکن جب مثالیں ابھی پیش کی جائیں گی تمرینوں میں تو وہاں پہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کو یوں مثال دیں گے کہ انسان اور لا انسان. ٹھیک ہے، انسان اور لا انسان کی مثال دیں تو یہ تو واضح ہے کہ ایک وجود ہے اور ایک کیا عدم ہے. آپ سیدھا بتائیں گے کہ دونوں کیا نقیضیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ مثال آپ کو کیسے دیں گے، دونوں صفات آپ کے سامنے رکھ دیں گے. وہ کیا کہیں گے، علم اور جہل، علم اور جہل کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہیں، نقیضیں یا نقیضیں نہیں ہیں. پھر آپ یعنی اس کے معنی کی طرف جائیں گے لغت میں کہ جہالت کا کیا معنی کیا گیا ہے. اگر جہالت کا مطلب عدم العلم سے کیا گیا ہو پھر آپ کہیں گے ہاں یہ نقیضیں مان رہ سکتی ہیں. لیکن اگر مزید غور کریں گے کہ جہالت فقط عدم العلم نہیں ہے بلکہ اس ذات کا عدم العلم کہ جس کے اندر علم آنے کی صلاحیت بھی ہو، یعنی گھوڑے کو، خچر کو ہم کیا جاہل نہیں کہہ سکتے. اس کا مطلب ہے کہ جہل فقط علم کا نہ ہونا نہیں ہے. اگر جہل کا مطلب علم کا نہ ہونا ہوتا تو یہ کرسی بھی جاہل ہوتی، یہ پنکھا بھی جاہل ہوتا، لیکن اس کو کوئی نہیں جاہل کہتا. تو یہاں پہ عدم العلم ہے، لیکن عدم العلم کون سا، فی من لہو شان، جس کے لیے شان ہو کہ اس کے لیے علم آ سکتا ہو، یا فی من لہو ملکہ، جس کی ملکہ ہو، صلاحیت ہو. یہ بہت سارے الفاظ ہیں، معنی ان کا کیا ہے، ایک ہی ہے. تو بس یہ کیا ہے، وہ مثالیں کیسی دیں گے، علم جہل دیں گے، خیر شر کی مثال دیں گے، ظلم اور عدل کی مثال دیں گے. تو وہ خود ان کے جو معنی ہیں ان میں کیا ہوگا، پھر تحقیق کرنی ہوگی. اور جب آپ معنی میں جائیں گے تو ظاہری بات ہے جو لوگ تفسیریں کرتے ہیں اہل لغت وہ معنی میں بھی اختلاف کریں گے. ٹھیک ہے، کچھ لغات والے تسامح کریں گے، وہ جہل کا نام کیا لکھ دیں گے، عدم العلم بس. ٹھیک ہے، کچھ کیا کہیں گے کہ جہل بھی کیا ہے، وجود ہوتی ہے، صفت وجودی ہوتی ہے، عدمی نہیں ہوتی. تو یوں اہل لغت کے اختلاف سے اور مفکرین کے سوچنے کے اختلاف سے ان کا جو نسبتیں ہیں آپس کے معنی کے، وہ نقیضین سے کبھی ملکہ دے ملکہ میں چلی جائیں گی، کبھی فقط تقابل سے ختم ہو کے فقط کیا ہے، متخالفان میں چلی جائیں گی. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بھی مثال میں آتی ہیں تو وہاں سے کیا ہے یہ چیزیں واضح ہوں گی. پہلی تمرین میں جو سوال انہوں نے کیا ہے کہ بین المترادفہ والمتباینہ من ھذی الامثلہ، جتنی مثالیں دی گئی ہیں ان میں سے مترادف اور متباین ان کو کیا کرنا ہے، الگ الگ کرنے. لیکن کب الگ الگ کرنے، ساتھ ایک قید بھی لگی، بعد التدقیق فی کتب لغہ، کہ جو لغت کی کتابیں ہیں اس میں دقت کرنے کے بعد. یعنی لغت کی کتابیں دیکھنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ ایک معنی ہم نے سمجھا ہوا ہے اور ایک معنی کیا اہل لغت نے رکھا ہے. تو جو اہل لغت نے معنی رکھا ہے اس کے درمیان اگر آپ دقت کریں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ بات واضح ہوگی. ٹھیک ہے، اور مزید ایک اور نقطہ بھی ہے کہ اہل لغت جو بھی معنی لکھتے ہیں، علم اصول فقہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ عربی مثلا ڈکشنری میں جو معنی لکھا گیا ہے کیا اسی کو ہم مان لیں، قبول کر لیں. تو سارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اہل لغت نے جو معنی لکھے ہیں وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اصول فقہ میں باقاعدہ گفتگو ہوتی ہے کہ قول لغوی کیا ہے، حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے جب آپ کہتے ہیں کہ میں بھی 6 مہینے کا عربی کورس کر لوں، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ ترجمہ نہ پڑھو، میں خود ترجمہ کروں گا، خود ترجمہ روایات اور آیات کا کروں گا اور مجتہد بن جاؤں گا. تو وہ ہم سے کیا کہیں گے کہ آپ جب ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ ڈکشنری والے پہ اعتماد کر رہے ہیں نا. تو ہمارے فقیر تو کیا کہتے ہیں کہ آپ تو اتنے ماہر بنے کہ خود تشخیص دیں کہ کون سا معنی ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے، کیا ڈکشنری والے نے ٹھیک معنی لکھا ہے یا نہیں لکھا. اتنی مہارت آپ کو آنی چاہیے تب آپ مجتہد ہوں گے. یہ تو نہیں ہے ڈکشنری والے کھول کے آپ دیکھتے رہیں اور خود مجتہد بن جائیں، ایسا نہیں ہوتا. تو یہاں پر بھی یہ صورت حال ہے کہ ٹھیک ہے ڈکشنری والوں نے جو معنی لکھ دیا لیکن یہ معنی کیا منطقی اعتبار سے اور صحیح دقت کے اعتبار سے درست ہے یا درست نہیں ہے، اس میں اشکال ہو سکتا ہے. جس طرح آیت اللہ سیستانی صاحب نے لکھا اپنی کتاب اجتہاد و تقلید میں
کہ اہل لغت والے جو افراد ہیں وہ ان کی دقت شکت نہیں ہوتی، بس جو معنی لوگ استعمال کر رہے ہیں کوئی بول رہا ہے وہ لکھ دیتے ہیں اس کا، وہ یہ نہیں بتاتے کہ یہ مجازی معنی ہے یا حقیقی معنی ہے یا مشترک کیا کون سا ہے، وہ ایسے لکھتے جا رہے ہیں معنی. جب وہ ایسے لکھتے جا رہے ہیں اب ہم روایات میں آتے ہیں تو اب ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں اس کا معنی کیا حقیقی تھا مجازی تھا، کون سا معنی تھا کون سا مراد لیا گیا، تو اس میں ہم کیا پھنس جاتے ہیں. لہٰذا ضروری ہے انہوں نے کہا کہ قول لغوی کا حجت نہ جانے، خود تحقیق کریں کہ ائمہ کے زمانے میں اس کا کون سا معنی ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. جس طرح کہ انہوں نے مزید بھی لکھا ہے تدثیر ثانی نے کہ جتنے بھی ڈکشنری والے اہل لغت رہے ہیں وہ چونکہ اہل سنت سے رہے ہیں، اور انسان جس مذہب میں ہوتا ہے اسی مذہب کے معنی کیا ہوتے ہیں اس کے اوپر غالب آتے ہیں. لہٰذا لفظ غنیمت کا مطلب انہوں نے کیا لکھ دیا کہ جو جنگ میں فائدہ حاصل ہوتا ہے بس. ٹھیک ہے. اب قرآن میں کہا گیا کہ آپ غنیمت پہ خمس دیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ بھئی جنگ سے جو جنگ ہوگی اس سے کوئی ملے گا مال تو اس پہ خمس ہوگا، حالانکہ کہتے ہیں غنیمت کا لغت میں یہ مطلب تھا ہی نہیں. غنیمت تو کیا تھا؟ مطلقاً پروفٹ، مطلقاً رب، چاہے وہ جنگ سے حاصل ہو، آپ کی کمائی سے حاصل ہو، کسی گفٹ سے حاصل ہو، مطلقاً ہے. لیکن انہوں نے فقط جنگ والا کیوں لکھا؟ کیونکہ وہ ان کے مذہبی عقائد ایسے تھے، تو انہوں نے لغت میں غنیمت دیکھا سیدھا کہہ دی جنگ والا مال غنیمت. لیکن وہ غنیمہ فائدہ حاصل کرنا اصل لغوی معنی کون سا تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. تو اس طرح کی کہتے ہیں بہت ساری مشکلات لغت میں موجود ہیں. تو لغت میں اب یہاں پر تو کہہ دیا کہ کتب لغت میں تحقیق کریں، لیکن جب تحقیق کرنے جائیں گے تو کیا لغت والے نے بات ٹھیک لکھی ہے کہ جو ہم اسی کی بنا پہ بنیں؟ یہ ساری بحث کیا ہے، محتاج ہے کہ ہم عربی ادب میں ماہر بنیں. عربی ادب میں ماہر بننے کا کیا مطلب ہے کہ اہل لغت والے ایک معنی لکھ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے، اس معنی کو اٹھائیں گے اور پرانا جو ادب ہے عربی ادب، پرانا لٹریچر جو ہے پرانے اشعار اٹھائیں گے، وہاں پر دیکھیں گے کہ کیا اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ اس بندے نے بتایا ہے. جس طرح مجتہدین کیا کرتے ہیں، کوئی شعر آ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس شعر میں دیکھو یہ معنی استعمال ہوا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ شعر جو ہے نا 600 یا 700 کے زمانے کے بعد کا ہے، 600-700 زمانے کے بعد کا شعر ہمارے لیے حجت نہیں ہے، 600-700 زمانے کے پہلے والا کوئی پیش کریں، مثلا بنو عباس کے زمانے سے پہلے والا کوئی پیش کریں. تو یہ کیا ہے، ایک ان روایات کے اوپر جب مسئلہ پھنس جاتا ہے کہ جس کے معنی ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں اور بحث ہو جاتی ہے کہ قرینہ کس معنی پہ قائم ہے. جس طرح بھی ہم نے بتایا ہے کہ منطق میں تو کوئی لفظ مختص ہے ہی نہیں، کیونکہ لفظ اللہ مختص ہے، باقی سارے مشترک ہیں، منقول ہیں، مرتجل ہیں، اور سب کے سب کس کے محتاج ہیں؟ قرائن کے محتاج ہیں. اور قرائن ظاہری بات ہے ہر زمانے کے اور ہر جو حالات ہوتے ہیں اس کے اپنے قرائن ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس میں کیا ہے، پرانے زمانے کی تاریخ کو پڑھنا، پرانے زمانے کے حالات کو پڑھنا اور پرانے زمانے کے عربی ادب کو پڑھنا، یہ ساری چیز انسان جب دقت سے پڑھے گا اور اس میں ماہر بنے گا تو تب اس قابل ہو جائے گا کہ روایت کا صحیح ترجمہ کر سکے. اب ترجمے کے بعد وہ بات کا مرحلہ ہے کہ اس سے وہ اس کے بعد کیا کرتے ہیں. لہٰذا جو ہے نا فقیہ اور اجتہاد اور تحقیق کوئی سمپل کام نہیں ہے کہ بس ایک دو کتابیں عربی کی پڑھ لیں اور ماہر بن جائیں گے، کیونکہ اس میں بات ساری چیلنج ہوتی ہے، ہر چیز کو ختم کی جاتا ہے. تو بہرحال بعد تدقیق فی کتب لغت، تدقیق کا مرحلہ ابھی فی الحال ہمارا ہے کہ جو میں کر کے آیا ہوں، مثلا کیا مطلب کہ اردو والی لغت سے دیکھ لیا معنی، ٹھیک ہے. باقی جو آپ نے ابھی تک نہیں کیا، آپ میرے مرحلے پہ آئیں گے تو انشاءاللہ خدا مجھے توفیق دے کہ میں تھوڑا آگے بڑھ چکا ہوں، مختلف عربی کتابوں میں دیکھ رہا ہوں کس کے کیا کیا معنی کیے گئے ہیں. تو انشاءاللہ جب آپ میرے مرحلے پہ پہنچیں تو میں آپ سے اور آگے ہوں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھ سے آگے نکل جائیں. خدا ہم سب کو ترقی دے انشاءاللہ. اچھا، پہلا لفظ جو ہے وہ کتاب اور صفر ہے، ٹھیک ہے. صفر جو ہے وہ سین کے کسرہ کے ساتھ ہے، سفر نہیں ہے، سین کے کسرہ کے ساتھ ہے. کتاب اور صفر کا اگر معنی دیکھیں لغت میں تو اردو میں دونوں کا معنی ایک بھی لکھا گیا ہے. کتاب کا مطلب انہوں نے کتاب لکھا، صفر کا مطلب انہوں نے کتاب لکھا، دفتر لکھا. نہیں، وہ سواد والا ہوگا، صفر کا مطلب زیرو بھی ہوتا ہے. اچھا، وہ بھی سواد والا، اچھا شاید سواد والا ہو، صفر میں تو شاید ڈال بھی ہو. اچھا، لیکن بس کیا ہے لغت نے اس کا مطلب ایک بھی لکھا. لغت نے کہا کہ صفر کا مطلب کیا کتاب ہے. فلسفے کی مشہور کتاب کیا ہے؟ الاسفار الاربع، صدر شیرازی کے، ملا صدرہ جسے کہتے ہیں. الاسفار الاربع کیا مطلب؟ 4 کتابیں ہیں. صفر کی جمع اسفار ہے، تو 4 کتابیں کیا انہوں نے فلسفہ میں لکھی ہیں. تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 4 سفر ہیں ان کے، سفر نہیں، 4 صفر یعنی 4 کیا کتابیں. تو صفر کا مطلب یہ کتاب ہے. بس لغت کے اس جو اہل لغت نے یہ معنی لکھا، اس معنی کی بنیاد پہ کتاب اور صفر کیا ہو جائیں گے؟ مترادف ہو جائیں گے. کتاب کا مطلب بھی کتاب ہے، صفر کا مطلب بھی کتاب ہے. لیکن کچھ لغت نے کیا لکھا؟ نہیں، دونوں معنوں میں کیا فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ صفر کسے کہتے ہیں؟ جو بڑی کتاب ہو، الکتاب الکبیر، جو بڑی کتاب ہو اسے صفر کہتے ہیں. اور جو بڑی کتاب کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہوں، جو چھوٹی کتاب ہو، جو نارمل کتاب ہو، اسے کیا کتاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یا کچھ نے یہ فرق لکھا کہ جس کے اندر جو ہے وہ علوم دینی ہوں اسے کتاب کہتے ہیں، باقی کو صفر کہتے ہیں. تو اس طرح کے لغت نے فرق لکھے ہیں.
تو اب اس میں تحقیق کرنا ہے کہ ان کے فرق ٹھیک ہیں یا غلط ہیں اس سے قطع نظر، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا پھر جواب کیا ہوگا، ڈپلومیٹک جواب ہوگا اس سوال کا کہ اگر کتاب اور صفر کا مطلب ایک ہے جیسا کہ اہل لغت نے لکھا ہے تو پھر یہ مترادف ہوں گے، اگر صفر فقط کتاب کبیر کو کہتے ہیں تو پھر یہ کیا ہو جائیں گے، متباین ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، دونوں کا آپ کیا کر لیں، راضی کر لیں، پھر کیا ہو جائیں گے، متباین ہو جائیں گے. اچھا متباین ہو جائیں گے تو پھر یہ تباین کی کون سی قسم بنے گی، تقابل، تخالف یا تماثل؟ تمرین میں نہیں پوچھا گیا، ٹھیک ہے، لیکن مزید پریکٹس کے لیے. بڑی کتاب اور مطلقاً کتاب، یہ کیا ہے، اس میں نہیں جا سکتا، تقابل میں نہیں جا سکتا کیونکہ تنافر نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ مثلان میں بھی جا سکتا ہے اور متخالفان میں بھی جا سکتا ہے. اگر آپ جہت اشتراک کو دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی ہے ایک بڑی نہیں ہے، یا ایک خاص قسم کے دینی یا دیانات پہ مشتمل ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا، یہ متخالف آپ کہہ دیں گے. خوب. اچھا دوسری مثال اس کی جو آگے ہے، مقبل اور لسان، یہی مثال ہے آپ کے پاس، مقبل اور لسان. مقبل قول سے اس میں آلہ بنے گا، یعنی قول کا مطلب گفتگو کرنا، کلام کرنا. قول کا کیا ہے، آلہ، اور لسان بھی کیا ہے، وہ بھی بولنے کا آلہ ہے. تو اس اعتبار سے دونوں کیا ہو جائیں گے، مترادف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا اس میں. بولنے کا آلہ زبان ہے اور کیا ہے، یہ بھی لسان بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ مترادف ہو جائیں گے. قول جو ہے یہ بھی زبان سے، ہاں قول بھی زبان سے صادر ہوتا ہے اور لسان بھی کیا ہے، یہ بھی آلہ ہے قول کا. دونوں کیا مترادف ہو جائیں گے. اچھا خطیب اور مسقہ، مسقہ کیا ہے، میم کے کسرہ کے ساتھ ہے مسقہ. اچھا اس کا فرق لغت میں لکھا ہے. خطیب کا مطلب مجلس پڑھنے والا، خطاب کرنے والا، خطیب صاحب وہی معنی میں ہے. مسقہ اس خطیب کو کہتے ہیں کہ جو زیادہ بلیغ ہو، یعنی اردو والے نے کیا لکھا ہے کہ بآواز بلند، جو بلند آواز سے اور خوش گفتار. خوش گفتار عربی میں کیا جسے کہتے ہیں، بلیغ. ٹھیک ہے، یعنی جس کے الفاظ بڑے شعر و قافیے والے ہوں اور سارے اس طریقے سے بلاغت اس کے الفاظ میں ہو تو اسے کیا کہیں گے، مسقہ کہیں گے. تو لہٰذا اس اعتبار سے کیا دونوں میں فرق ہے. خطیب تو کیا ہے، ہم جیسا بھی ہے ہر کوئی جو سادہ الفاظ میں بول دے، اور مسقہ کیا ہے کہ جو بلاغت کے انداز سے بولے اسے مسقہ کہتے ہیں. تو اس دونوں میں کیا ہو جائے گا، فرق ہو جائے گا. جب دونوں میں فرق ہوگا تو پھر کس میں جائیں گے، تباین میں جائیں گے. پھر تباین کون سی قسم بنے گی، ہاں پہلی دو، یعنی کیونکہ تنافر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تنافر پیدا ہوگا تو پھر وہاں پہ بحث ہوگی. ٹھیک، فرس اور ساحل. ٹھیک ہے، فرس کسے کہتے ہیں، گھوڑے کو کہتے ہیں. اور ساحل کسے کہتے ہیں، ساحل وہ جو آواز ہے ہنہنانے کی. ٹھیک ہے، یعنی ہنہنانے کی آواز رکھنے والا جانور ساحل کہتے ہیں. تو ہنہنانے کی جو آواز ہے یا سہیل جو ہے وہ ایک معنی عام ہے ساحل کا. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ انسان کی جنس لاتے ہیں حیوان، اور حیوان کے ساتھ فصل کیا لے کر آتے ہیں، ناطق. اور فرس کی جب آپ تعریف کرتے ہیں تو جنس حیوان لاتے ہیں اور فصل کیا لے کر آتے ہیں، ساحل. تو ناطق اور انسان میں جب ہم کہتے ہیں کہ ناطق اور انسان کے معنی میں کیا ہے، فرق ہے نا. یہاں پہ بھی مثال گزری ہے تباجوں میں، کہتے ہیں کہ ناطق کا معنی کیا ہے، عمومی ہے. ہر وہ چیز جو بول سکتی ہو، یا نطق اس معنی میں فکر کے معنی میں ہر وہ چیز جو فکر کرتی ہو، چاہے وہ حیوان ہو یا غیر حیوان ہو، یہ تو عمومی معنی. لیکن انسان کیا ہے، فقط حیوان جو فکر کرنے والا ہے. لہٰذا ناطق معنی کیا ہے، عمومی ہو گیا. تو یہاں پر بھی صورت حال ہوگی کہ ساحل کیا ہے، ہر وہ چیز جو صفت سہیل کے ساتھ کیا ہو، متصف ہو، چاہے وہ گھوڑا ہو یا کوئی اور چیز ہو. اور فرس کیسے کہیں گے، فقط وہ حیوان کے جو صفت سہیل کے ساتھ متصف ہو. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر فرق ہو گیا. ساحل کا مطلب کیا ہو گیا، عمومی ہو گیا، یعنی صفت سہیل رکھنے والا چاہے حیوان ہو یا غیر حیوان. جس طرح ہم کہتے ہیں صفت نطق رکھنے والا چاہے وہ حیوان ہو یا غیر حیوان ہو. تو یہاں پر کیا کہیں گے کہ فرض کیا ہو گیا، خاص ہو گیا معنی کے اعتبار سے، اور وہ کیا ہو گیا، عام ہو گیا. یہ بھی کس میں جائے گا، تباین میں جائے گا. اصل کی تعریف دیکھی جائے تو وہ جز حقیقت کا جز ہوتا ہے، اور وہ تمام مشترک نہیں ہوتا بلکہ وہ خاص ہوتا ہے. ایک ایسی اشیاء کے درمیان جن کی حقیقت متحد ہوتی اس لحاظ سے دیکھا جائے نہیں. خارج کے اعتبار سے دیکھیں، دو چیزیں دو مکس نہیں کریں. ہم نے اس میں وضاحت کی ہے کہ معنی الگ ہے اور خارج کیا ہے، الگ ہے. خارج میں پریکٹیکل طور پہ دیکھیں تو آپ کو ساحل اور ناطق ایک ہی آئیں گے. مثلا ساحل وہی فرس ہی نظر آئے گا، فرس سے ہٹ کے کوئی ساحل نظر نہیں آئے گا. خارج میں دیکھیں تو ناطق کون نظر آئے گا، فقط انسان ہی آئے گا. یعنی ناطق اور انسان مساوی ہیں کس اعتبار سے،
پریکٹیکل خارج کے اعتبار سے، کہ کوئی افراد کائنات میں ایسا دکھائیں جو ناطق ہو لیکن انسان نہ ہو، ایسا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ تساوی کی نسبت ہے، لیکن تساوی کے ساتھ ساتھ تباین بھی ہے. تباین کس اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے، کہ ایک کا معنی وسیع ہے، ایک کا معنی کیا ہے؟ مفہوم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے. تو وہ تساوی کس اعتبار سے؟ مصادیق کے اعتبار سے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خاص ہوتی ہے اسی کے ساتھ، کسی اور کو شامل نہیں ہوتی، وہ خارج میں خاص ہوتی ہے، لیکن مفہوم تو اس کا عام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا یہ وہاں پہ بحث ہے کہ جب وہاں پہ نسب اربع کو شروع کریں گے، وہاں پہ جب تباین چوتھا پڑھیں گے اور تساوی پڑھیں گے، پہلا سوال پہلا آئے گا کہ اس تساوی میں اور ترادف میں کیا فرق ہے، ترادف اور تساوی میں کیا فرق ہے، یہ ایک سوال ہوگا. اور دوسرا کیا سوال ہوگا کہ اس تباین میں اور یہاں پر جو تباین ہے اس میں کیا فرق ہے. اور دونوں کے ایک ہی فرق بیان کریں گے کہ یہاں پہ جو ترادف اور تباین ہے وہ مفہوم کے اعتبار سے ہے، اور وہاں پہ جو تساوی اور تباین ہے وہ مصداق کے اعتبار سے ہے. تو بس آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ساحل اور فرض تو خارج میں ایک ہیں، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں، لیکن معنی میں فرق ہے اس کے باوجود، ٹھیک ہے. اچھا یہ پھر کیا ہو گئے فرض اور ساحل؟ تباین میں چلے گئے. تباین وہی تماثل والا ہوگا یا تخالف والا ہوگا، انسان جیسے لحاظ کرے. لیل اور مساء میں آ جائیں. لیل کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ نہار آتی ہے. مساء کیسے کہتے ہیں یہاں پہ دکاندار؟ مساء آ جائیں، یعنی بعد ظہرین آ جائیں، ظہر سے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے تک یہ مساء ہو جاتی ہے. تو لیل اور مساء میں پھر کیا فرق ہوگا؟ وہ الگ الگ معنی، ظاہری بات ہے مساء رات تو نہیں ہوتی، جب الگ الگ معنی ہے تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ تباین ہو جائیں گے. اور تباین یہ تنافر نہیں ہے دونوں کے اندر، تنافر کس میں ہے؟ لیل اور نہار میں. تو لہذا کیا ہے؟ یہ تباین تماثل یا تخالف میں سے ہوگا. عین اور ناظر، ٹھیک ہے. عین کیسے کہتے ہیں؟ آنکھ کو کہتے ہیں. اور ناظر کیا ہے؟ دیکھنے والی. تو یہ کہتے ہیں مترادف ہیں، یعنی آنکھ بھی دیکھتی ہے انسان کی، اور ناظر بھی کیا ہوتا ہے کہ الانسان اور ناظر، انسان بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، کیا مطلب؟ انسان کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے، تو اسی آنکھ کو کیا کہتے ہیں؟ ناظر کہتے ہیں. تو لہٰذا اس اعتبار سے کیا بنیں گے؟ یہ مترادف بنیں گے. لیکن کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ ناظر جو ہے وہ پوری آنکھ کو نہیں کہتے، ٹھیک ہے. وہ جو آنکھ کے اندر ایک کالے رنگ ہے اور کالے رنگ کے اندر بھی ایک کالا رنگ ہے، پتلی کہتے ہیں میرے خیال میں اسے، وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ سے انسان دیکھتا ہے. تو لہذا ناظر دیکھنے والی جو آنکھ میں چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو خاص حصہ ہے کالے رنگ کا وہ ہے. جبکہ عین کیا ہے؟ وہ سفید حصہ ہو گیا، اوپر پلکیں ہو گئیں، یہ ساری چیز آنکھ ہو جائے گی. لہذا عین کا مفہوم کیا ہے؟ وسیع ہو گیا. اور ناظر کیا ہے؟ فقط آنکھ کا وہ حصہ جو دیکھنے والا ہے. تو اس اعتبار سے یہ کیا ہو جائے گا؟ مفہوم الگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے ہوگا کہ وہ ناظر کیا ہے، اس کو کہتے ہیں یا نہیں کہتے. ایک استعمال پایا جاتا ہے، ایک قول پایا جاتا ہے. اچھا شاعر اور ناظم میں آ جائیں. ناظم کسے کہتے ہیں؟ جس طرح نہیں کہتے ناظم ممبر، ٹھیک ہے، نظامت کرنے والا، وہ بھی رباعیاں پڑھتا ہے، شعر پڑھتا ہے، سیکرٹری جسے کہتے ہیں. ہاں اب وہ جو اسٹیج سیکرٹری ہے وہ بھی رباعیاں پڑھ رہا ہے، شعر پڑھ، لیکن وہ شاعر نہیں ہے، ٹھیک ہے. ممکن ہے شاعر ہو، اس کا کام کیا ہے؟ نظامت کرنا ہے. پلس دونوں کا معنی کیا الگ الگ ہے، شاعر اور ہوتا ہے اور ناظم اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ آگے مصغن اور سامع. اصغا یسقی سے مسغیون سے پھر مصغن بن گیا، اس میں فاعل ہے. اس کا مطلب ہے غور سے سننے والا، ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں لغت میں؟ استماع کہتے ہیں. ایک ہے سماع اور ایک ہے استماع. وہ جو فرق آپ نے پڑھا ہوگا کہ گانے میں سماع جائز ہے، استماع جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. غور سے سننا جائز. ویسے کام میں آواز پڑھ رہی ہے، توجہ نہیں ہے، اگر مفہوم کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا ہے پھر ٹھیک ہے سماع. تو یہ مسکن کیا ہے؟ غور سے سننا، اور سامع کیا ہے؟ فقط سننا، غور سے نہ بھی ہو. تو معنی میں کیا دونوں کا فرق ہے؟ تو یہ کس میں جائے گا پھر؟ تباین میں جائے گا. جلوس اور قعود دونوں کا مطلب جالسا مطلب بیٹھ جانا، قعدہ مطلب بیٹھ جانا ہے. ہمیں تو ایک جیسے لگ رہے ہیں، لیکن لغت میں کیا فرق ہے؟ دونوں متباین ہیں. جلوس اسے کہتے ہیں کہ جو بندہ لیٹا ہوا ہو اور اس کے بعد بیٹھے، ٹھیک ہے. یعنی کسی بندے کو کہنا ہو اجلس بیٹھ جاؤ، وہ کس بندے کو کہیں گے؟ جو سویا ہوا ہو. عراقی الٹ ہے یہاں پہ بارہ. ہمارے مدرسے میں تھے تو وہ کہتے تھے گائد اگود جلا، اگود یعنی کہ آ کے دروازہ بجا دے کہ اگود کہتے تھے، کہ اجلس کہیں گے، ٹھیک ہے. لفظ اصیل کیا لغت میں؟ اجلس ہے، بیٹھ جانا. یعنی کیا مطلب؟ نیچے سے اوپر آنا. اور قعود کسے کہتے ہیں؟ اوپر سے نیچے بیٹھنا. ایک بندہ کھڑا ہوا ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ قعود، بیٹھ جاؤ. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ قیام و جلوس نہیں کہتے، قیام و قعود کہتے ہیں. یعنی قیام کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قعود ہوتا ہے. قیام و جلوس نہیں ہے. جلوس کے ساتھ کیا کہیں گے؟ وہ نائم کہیں گے. لیٹا ہوا بندہ ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ جلوس آئے گا. دونوں میں کیا ہو گیا؟ فرق ہو گیا. پھر جلوس کیا ہے؟ من سفل الی علو، نیچے سے اوپر آنا.
اور قعود کیا ہے؟ من علو الی سفل، ٹھیک ہے. اچھا متکلم اور لاسن. متکلم کا مطلب بھی کیا ہے؟ گفتگو کرنے والا ہے. اور لاسن کیا مطلب؟ وہ بھی کیا ہے؟ بہت لسانی اور زبانی اور باتونی، ٹھیک ہے. لاسن کا مطلب جو لغت میں کیا جاتا ہے کہ جو اچھی کلام کرتا ہے، ٹھیک ہے، ستھری گفتگو کرنے والا بندہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ لاسن کہتے ہیں. اور متکلم کیا؟ ہر قسم کی گفتگو کرنے والا. تو دونوں میں فرق ہو جائے گا، توازن میں جائے گا. کف اور ید میں فرق ہے بنیادی طور پہ. اردو میں تو ہم ترجمہ ید کا ہاتھ ہی کرتے ہیں، لیکن ید کا عربی میں ترجمہ کیا ہے؟ پورا بازو، ٹھیک ہے. لہٰذا جب قرآن کی آیت ہے کہ اپنے ایدی یعنی اپنے ہاتھوں کو دو غسل میں، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ فقط ہاتھ دھو کے فارغ ہو جائے، نہیں. پھر قرآن نے کہا کہ اپنی کونیوں تک، ٹھیک ہے، ہاتھوں کیا ہے؟ کونیوں سمیت دھونا. علامہ ماں کیا وہاں پہ کونیوں سمیت دھونا، یعنی پورے بازو کو دو. کس کے سمیت؟ کونیوں سمیت، ٹھیک ہے. تو وہاں سے کیا سمجھا کہ ید پورے بازو کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کف کے لیے کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ ہاتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پورے ہاتھ کو کیا کہتے ہیں؟ کف کہتے ہیں. یہ بھی توازن ہو گیا. قدہ اور قطعن، قدن اور قطعن، یہ دونوں کا معنی کاٹنا ہے، لیکن کہتے ہیں فرق ہے. قدہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ جب چیز کو اکھاڑ دیا جائے، جڑ سے اکھاڑنا، ٹھیک ہے. جڑ سے اکھاڑنے کے لیے قدہ استعمال ہوگا. اور کاٹنا کیا ہے؟ جڑ سے نہ اکھاڑیں، اوپر سے کاٹ دیں، درمیان سے کاٹ دیں، اسے کیا قط استعمال کرتے ہیں. اور ایک اور فرق بھی کیا گیا کہ قط مطلب مطلقاً کاٹنا، اور قدہ کسے کہتے ہیں؟ طول میں کاٹنا. طول میں کس چیز کو کاٹیں گے تو وہ اسے قدہ کہیں گے، ٹھیک ہے. یعنی جڑ سے کاٹنا یا لمبائی میں کاٹنا، اس کو کیا استعمال ہوگا؟ قدہ ہوگا. اور مطلقاً کاٹنا کیا ہے؟ اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا؟ قط استعمال ہوگا. اذکر ثلاثۃ امثلہ لکل من المتخالفہ والمتماثلہ. متخالف اور متماثلہ کی 3 مثالیں بیان کریں، 3 مثالیں بیان کریں. وہ 3 مثالیں بیان کریں گے، وہ دونوں بن جائیں گی، ٹھیک ہے. ایک مثال تو ابھی ہم دے رہے تھے، انسان اور فرس کی مثال، ٹھیک ہے. اور کیا مثال دیں گے؟ رنگ والی ہم نے مثال دی، سواد اور حلاوت، سواد اور حرارت، ٹھیک ہے. کتاب قلم، اپنی جتنی آپ بنا لیں، علی محمد کتاب قلم، یہ کارپٹ پلر ہو گیا، ٹھیک ہے. آسمان کے مقابلے میں زمین نہیں دیکھیں گے، آسمان زمین تو تنافر ہو جائے گا. آسمان اور ہوا، ٹھیک ہے. گھڑی اور لائٹ، پنکھا لائٹ، اس طرح کی جتنی چیزیں کائنات میں موجود ہیں، تنافر کو چھوڑ کے جتنی بھی آپ چیزیں کائنات میں اٹھا لیں، وہ ساری کی ساری کس میں چلی جائیں گی؟ متخالف اور متماثل میں چلی جائیں گی. دونوں کو اگر ایک طور پہ دیکھیں گے تو متخالف، الگ طور پہ دیکھیں گے تو متماثل. بین انواع تقابل فی الامثلۃ الآتیہ. یہ جتنی مثالیں بھی دے رہے ہیں تقابل کی دے رہے ہیں. تقابل کی جو 4 قسمیں ہیں، نقیضین، عدم و ملکہ اور ضدین اور متضادفین، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جدا کرنا ہے. پہلی مثال خیر اور شر کی دی ہے. اب خیر اور شر کا جب ہم معنی دیکھیں گے کہ اچھائی اور برائی، تو اوپر ہم نے کہا ہے کہ پہلے 2 میں تو کیا ہے؟ عدم ہے، ایک وجود ہے اور ایک عدم ہے، اور دوسرے دونوں میں کیا ہے؟ وجودی ہیں. اگر خیر اور شر دونوں کے دونوں وجودی ہوں تو پھر یہ کس میں جائیں گے؟ ضدان یا متضادفان میں جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اس کی تعریف میں فرق ہے. مثلا شر وہ کسے کہتے ہیں؟ عدم الخیر. شر کسے کہتے ہیں؟ خیر کا نہ ہونا. اس چیز کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کیا بنائی ہے؟ خیر بنائی ہے، ٹھیک ہے. جب آپ خیر کو اٹھائیں گے تو وہ چیز کیا بن جائے گی؟ شر بن جائے گی. لہٰذا یہ عدم میں جائے گا. تو عدم جب ہے تو یہ کس میں جا سکتا ہے؟ نقیضان میں جانا چاہیے نا، کیونکہ پتھر میں بھی خیر ہوتی ہے، چھپکلی میں بھی خیر ہے، سانپ میں بھی خیر ہے، ہر چیز میں خیر آپ فرض کر سکتے ہیں. کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس میں آپ خیر اور شر کو فرض نہ کر سکتے ہیں. ہر چیز کے نقصان بھی ہیں اور ہر چیز کے فوائد بھی ہیں، ٹھیک ہے. ہر چیز کے نقصان اور فوائد دونوں ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر فائدے کو ختم کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. یعنی شر کی تعریف کیا کی؟ عدم سے کی. عدم الخیر کیا ہے؟ وہ شر ہے. تو اس اعتبار سے کیا بنے گا؟ نقیضین میں بھی جائے گا. اچھا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، شر جو ہے وہ عدم الخیر کا نام نہیں ہے. شر کا اپنا ایک وجود ہے. جب شر کا اپنا وجود ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے شر کو بھی کیا کیا؟ خلق کیا ہے. وہ خالق کو شر بھی ہو گیا. یہ پھر آگے انشاءاللہ بحث عقائد میں آئیں گی. تو لہٰذا جب وہ شر کو وجودی مانتے ہیں، خیر کو وجودی مانتے ہیں، اور دونوں کے آپس سے متنافر ہیں، دونوں ہیں بھی وجودی، تو یہ پھر کس میں جائیں گے؟ ضدان میں جائیں گے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک کو سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پہ موقوف ہو. لہٰذا تلاجف بھی کیا ہے؟ یہاں پر نہیں ہے. المنتعل والحافی. منتعل نال سے ہے، یعنی جوتے جس نے پہنے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، جوتے پہنے ہوئے شخص. اور حافی کیا ہے؟ جس نے جوتے نہ پہنے ہوئے ہو. کیا کہیں گے؟ پا بھرنا، پا بھرنا، ننگے پاؤں، ٹھیک ہے. حافی بشر حافی جو مشہور قصہ ہے، جس نے جوتے نہیں پہنے تھے، ٹھیک ہے. تو
امام نے پوچھا کہ یہ کس کے گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے، تو کنیز سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے وہ میرے مالک کا گھر ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں واقعاً اگر یہ غلام ہوتا تو یہ گانے نہ بجاتا۔ تو وہ کنیز نے جا کے بتایا اسے کہ اس نے اس طرح کہا ہے، وہ وہیں سے ننگے پاؤں امام کے پاس آیا تھا اور توبہ کرنی تھی۔ اچھا، تو حافی اور منتعل دونوں کیا ہیں؟ اپوزٹ ہیں آپس میں، ٹھیک ہے۔ تو کس میں جانا چاہیے؟ ضدان میں جانا چاہیے نا، یہ کس میں جانے؟ منتعل اور حافی ضدان میں جانا چاہیے۔ ہاں پاؤں ہوں گے، لیکن عدم آپ پھر لانا پڑے گا نا وہاں پہ۔ جب دونوں کو آپ کیا بنائیں گے؟ وجودی بنائیں گے تو پھر اس کی بات نہیں آئے گی نا عدم کی۔ آپ کی بات قابل غور ہے، درست ہے، بلکہ کہ حافی کا مطلب کیا ہے؟ جس کے پاس جوتے نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ حافی کیا ہے؟ عدم ہے، عدم النعل ہے، ٹھیک ہے۔ اور منتعل کیا ہے؟ جوتے والا ہونا۔ تو یہ حافی کیا ہے؟ عدم سے تعبیر ہے، اور جب عدم سے تعبیر ہے تو یہ پہلی دو میں جانا چاہیے جس میں عدم تھا۔ نقیضین میں نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ آپ پتھر کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ حافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس میں جائے گا؟ ملکہ اور عدم ملکہ میں جائے گا۔ کس بنیاد پہ کہ حافی کیا ہے؟ کوئی وجودی چیز نہیں ہے، حافی عدم ہے، جوتوں کا نہ ہونا کیا ہے؟ یہ عدم ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کس میں جائے گا؟ ملکہ اور عدم ملکہ۔ اچھا، قیام اور قعود یہ دونوں آپس میں کیا آ گئے؟ متنافر آ گئے، ٹھیک ہے۔ قیام بھی ایک وجود رکھتا ہے اور قعود بھی کیا وجود رکھتا ہے، دونوں کے دونوں کیا وجودی ہیں، تو یہ کیا بنے گا؟ ضدان بنے گا۔ متضادفان تو نہیں بنتا، قیام کا سمجھنا قعود پہ موقوف ہو نہیں، کسی نے قعود دیکھا بھی نہ ہو، سنا بھی نہ ہو، تو قیام کو سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، الملتحی والامرد، ملتحی والامرد کیا مطلب؟ لہجہ یعنی داڑھی سے ہے، داڑھی والا ہونا۔ اور امرد کیا ہے؟ داڑھی جس کی نہیں ہوتی، جسے پنجابی میں کھودا کہتے ہیں، اردو میں کیا کہیں گے؟ جس کی داڑھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، امرد۔ ملتحی داڑھی والا ہونا اور امرد۔ اچھا، اس کی پھر امرد بھی کیا ہے؟ عدم ہو رہا ہے نا، عدم اللحیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اصل میں مثالیں کیا دینی چاہیے تھی؟ الالتحاء والامراض، یوں کر کے مثالیں دینی چاہیے تھیں، کیونکہ یہاں سے کیا اشتباہ ہو رہا ہے ہمیں کہ دونوں وجودی بن رہے ہیں، کیونکہ وہ کس کا نام دے رہے ہیں؟ ذات کا نام دے رہے ہیں۔ جس طریقے سے پیچھے ہم نے کہا تھا کہ مصنف جب مثال دیتے تھے اسود کی، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اشتباہ ہوتا تھا۔ اعمیٰ کی مثال دیتے تھے تو اس مثالوں کو ہم نے چینج کیا کہ اعمیٰ، اور آپ یہ نہ کہ اعمیٰ اور بصیر، کیونکہ دونوں وجودی بن جائیں گے، لہٰذا اعمیٰ اور کیا بصر کے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دونوں چونکہ وجودی نہیں ہے، ایک عدمی ہے، لہٰذا کیا ہے؟ ملتحی اور امرد نہیں کہنا چاہیے، التحاء اور امراض مثلا مصدر استعمال کرنا چاہیے۔ تو امرد کیا ہے؟ عدم اللحیہ ہے، داڑھی کا نہ ہونا، یہ بھی عدم ہے، اور پھر عدم ہر قسم کا بھی نہیں ہے، انسانوں کے لیے فقط ہے، ٹھیک ہے، جانوروں کے لیے نہیں کہہ سکتے، پتھر کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ یہ کس میں جائے گا؟ عدم ملکہ میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ امرد کیا ہو جائے گا؟ عدم ہو جائے گا، اور لہجہ کیا ہو جائے گا؟ ملکہ ہو جائے گا، عدم ملکہ۔ دوسری قسم کی تقابل کی، ملکہ اور عدم ملکہ۔ علم اور جہل کی مثال ہماری ہو چکی ہے، اس کو بھی ہم نے کس میں شامل کیا؟ ملکہ اور عدم میں شامل کیا، کیونکہ جہل کس کا نام ہے؟ عدم العلم کا نام ہے۔ عدم العلم کون سا؟ فی من لہو شان۔ جس طریقے ہم نے کیا کہ عدم اللہجہ داڑھی کا نہ ہونا کس کے لیے؟ فی من لہو شان، کہ جس کی یہ شان ہو کہ اس کی داڑھی ہو سکتی ہے۔ ظلم اور عدل، ظلم اور عدل، پھر یہاں پہ کیا ہے؟ اس کی بحث ہے کہ کیا یہ دونوں وجودی ہیں یا جو ہے وہ عدل کا نہ ہونا ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ درمیانی کوئی چیز ہے، ظلم بھی نہیں ہے، عدل بھی نہیں ہے، درمیانی چیز ہے، کوئی درمیانی تو نہیں ہے، دونوں کیا ہیں؟ تقابل ہیں۔ تو اگر ظلم کو کیا تعبیر کریں؟ عدم سے تعبیر کریں، تو پھر یہ کس میں جائے گا؟ نقیضین میں جائے گا یا ملکہ عدم ملکہ میں جائے گا؟ ملکہ عدم ملکہ میں جانا چاہیے، کیونکہ یہ تو نہیں کہنے میں نے پتھر پہ ظلم کیا یا لکڑی پہ ظلم کیا یا لکڑی کے اوپر انصاف کیا، شاید نہیں کہا جائے گا۔ انسان لحاظ سے کرنا، کیونکہ انسان کو ملکہ رکھتا ہے کہ وہ عدل کرے یا ظلم کرے۔ ہاں، انسان کے اعتبار سے، وہ انسان کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، ہر چیز کے اعتبار سے نہیں دیکھا جائے گا، لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا؟ ملکہ اور عدم ملکہ میں جائے گا۔ یہ کس صورت میں ہے کہ جب ظلم کو کیا تفسیر کریں؟ عدم العلم سے تفسیر کریں، لیکن اگر ہم کہیں کہ ظلم اور عدل دونوں کیا ہیں؟ وجودی ہیں، تو پھر یہ کس میں چلا جائے گا؟ ضدین میں کیا ہے؟ چلا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم۔